اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ یہ ایک آیت کریمہ ہے۔ دوسری آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا کچھ حصہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، فرمایا کہ اے ایمان والو قوا انفسکم، خود کو بھی بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ۔ کس سے؟ نارا، آگ سے۔ آگ سے مراد جہنم کی آگ ہے۔ وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ فرمایا اس آگ سے تم نے خود کو بھی بچانا ہے اور اپنے بچوں کو بھی اس آگ سے، اپنے آل خانہ کو بھی اس آگ سے بچانا ہے۔ یہ گویا کہ ذمہ داری عطا کی ہے۔ پہلی آیت کریمہ کی طرف آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی نے سچے بندوں کی صحبت اختیار کرنے کا بندے کو حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے پہلی آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے خطاب کیا، اور یہ جو صاحب ایمان کا خطاب ہے یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو صاحب ایمان والے ارشاد فرما کر مخاطب کیا ہے۔ اور یہ امت جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی، صاحب فضیلت ہے، صاحب عظمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو بڑا درجہ عطا فرمایا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ کا وہ احسان جو رب نے تم پر کیا، وانی فضلتکم علی العالمین، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں فضیلت دی سارے جہان والوں پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو بنی اسرائیل تھے، بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یہ جو اسرائیل ہے نا، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، یہ مرکب ہے اسرائیل، یہ مرکب ہے۔ اسرا الگ ہے، ایل الگ ہے۔ اسرا عبرانی زبان میں بندے کو کہتے ہیں، غلام کو کہتے تھے۔ ایل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات۔ تو اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب بنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے۔ تو جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو آگے نسل چلی تھی نا، اسے پھر بنی اسرائیل کہا گیا، اللہ کے بندے کی اولاد، اس کے بچے۔ تو قرآن مجید نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل اللہ کا احسان یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیا تھا، اور وہ احسان یہ تھا وانی فضلتکم علی العالمین، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں فضیلت عطا کی، علی العالمین، سارے جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے قبل بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے تھے، فضیلت والے تھے، لیکن جب حضور کی امت آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین امت، اور وجہ کیا بنائی؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تمہاری وجہ فضیلت یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ وجہ فضیلت یعنی اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو درجہ فضیلت اس لیے عطا کی، یہ اچھائی کا حکم دیتی ہے، برائی سے منع کرتی ہے۔ یہ وجہ فضیلت ہے، یہ وجہ فضیلت کہ آپ جب تک برائی سے منع کرتے رہیں گے اور اچھائی کا حکم کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہترین امت بنائے گا، اور تمہیں بہترین امت اس وجہ سے بنا دیا ہے۔ یہ جو باتیں ہیں نا آج کل کی، اس وجہ سے یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ کی وجہ سے اس بات کو رد کیا جاتا ہے کہ وہ جو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ بھائی جو جیسا کر رہا ہے کرنے دو، جو جہاں پہ لگا رہنے دو، جو کر رہا ہے نہیں، اسے منع کیا جائے گا۔
کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت اس لیے عطا کی ہے، تامرون بالمعروف، کہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، وتنہون عن المنکر، جہاں بری بات دیکھتے تو منع کرتے ہیں۔ اب اس میں درجے ہیں کہ کب برائی سے منع کیا جائے گا، کب چپ رہا جائے گا۔ ہر وقت چپ نہیں رہا۔ ایک بچہ ہے آپ کا اور مجھے پتا ہے میرا بچہ میں کہوں گا تو برائی سے باز آ جائے گا، تو کیا اس کو ویسے رہنے دیا جائے گا؟ اگر اسی بات کو مان لیا جائے تو پھر تو ہم نے قرآن مجید کی نے جو بیان کی وجہ فضیلت اس کو چھوڑ دی ہے۔ تامرون بالمعروف پر ہمارا عمل تو نہ ہوا۔ تو پھر بیان فرمائی ہیں کہ دیکھیں ایک بندہ جس کے سامنے برائی ہو رہی ہے، اب وہ دیکھے کہ اس برائی کرنے والے کو روکے گا اور اس کے رکنے سے وہ رک جائے گا، تو اب اس پر برائی سے منع کرنا لازم اور واجب ہو جاتا ہے، اس بندے کے اوپر ہے، لازم اور واجب ہو جاتا ہے۔ گمان ہے کہ رک جائے گا، یقین نہیں ہے، تو پھر بھی اس بندے کو اس برائی سے کیا کرنا پڑے گا؟ منع کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہ نہیں رکے گا، الٹا یہ کہ اس کے خلاف ہو جائے گا، اس کو نقصان پہنچائے گا، جانی نقصان پہنچائے گا یا اور طرح کا نقصان پہنچائے گا، پھر الگ معاملہ ہے کہ اس برائی سے روک نہیں سکتا، تو کم از کم اس برائی کو کیا جانے؟ خود برا جانے اس کو۔ یعنی یا تو برائی ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے، یا زبان سے روکے، یا کم از کم اس روک نہیں سکتا تو اس برائی کو اپنے دل میں برا لازمی خیال کرے۔ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص ہے، سنیں، آج ہم اگر کہہ دیں کہ بھئی جو جہاں پہ لگا لگا رہنے دو، برا بھی ہمیں نظر بھی آ رہا برا کر رہا، تو پھر کیسے لگا رہنے دیں؟ منع کیا جائے گا، اس کو روکا جائے گا۔ کہا نہیں، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس پر عمل کیا جائے گا، اچھائی کا حکم دیتے رہیں گے، برائی سے کیا کرتے رہیں گے؟ منع کرتے رہیں گے ان کو۔ بنی اسرائیل کے ایک بستی کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ اس پر عذاب نازل کرو، بستی کو تہبالا کر دو، بستی کو تباہ کر دو، اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا، یعنی اس کو تباہ برا صفحے ہستی سے مٹا دو۔ فرشتے آئے عذاب کے، اور جیسے بستی میں انٹر ہوئے دیکھا تو مسجد میں اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ذکر اللہ سے اس کی زبان معطر ہے اور اس کے شب و روز ذکر کے اندر گزر رہے ہیں۔ فرشتے حیران ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی پر عذاب نازل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، حالانکہ یہاں پر کیا ہو رہی ہے؟ ایک شخص بیٹھا ہوا یہاں اللہ اللہ کر رہا ہے، معبد کے اندر بیٹھا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں فرشتے حاضر ہیں، مالک یہ ماجرا ہے۔ رب نے فرمایا یہ جو اللہ اللہ کر رہا ہے نا، اس کو نیچے رکھو، باقی کو سب سے، اللہ اللہ کرنے والے کو سب سے نیچے۔ مالک رب نے فرمایا ہاں اس کو نیچے رکھو، باقی ساری بستی کو اٹھا کر اس کے اوپر مارو۔ مالک وجہ کیا؟ رب نے فرمایا کہ میرے حکم کی نافرمانی اس کے سامنے ہوتی رہی، اس کو پریشانی نہ ہوئی، میرے احکامات کو روندا جاتا رہا، اس کو پریشانی نہ ہوئی، اس کو غیرت نہ آئی، اس نے لوگوں کو روکا نہیں اچھائی سے، اس لیے اس کو نیچے رکھو اور باقی کو اس کے اوپر ڈال دو۔ تو تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، روکا جائے گا۔ بچہ اگر دیکھو قرآن نے، میں نے آیت کریم آپ کے سامنے کیا تلاوت کی؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ یہاں پر خود کے بارے میں نہیں فرمایا کہ اپنے آپ کو بچا لو آگ سے، بس۔ یہ قرآن مجید کا 28واں پارہ اور سورۃ التحریم کی آیت کریمہ ہے اور دوسرے رکوع کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو نہیں بچانا، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو بھی برائی سے بچانا ہے، آگ سے بچانا ہے، ان کو منع کرنا ہے۔